وہ رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا اور اس کی سخت پابندی تھی، حالانکہ یہ مسلمانوں سے بگڑے کہ گائے نہ کاٹو۔ ایک مسلمان نے گائے قربان کی، بقرعید، وہاں کے بنیے نے کہا کہ میں تو بتاؤں گا، اس نے کہا مت بتاؤ، خدا کے لیے رنجیت سنگھ مار دے گا۔ اس نے کہا نہیں بتانے، کہا جب بتانا ہے تو پھر میرے ساتھ چلو، کوئی چیز ہے وہ دینی ہے۔ وہ بڑھیا ساتھ ساتھ چلا گیا، مغرب کے بعد جنگل لے جا کے اس کو بھی ختم کر دیا۔ رات کو کپڑے میں لپیٹ کے جا رہا تھا، کوٹوال نے آواز دی کون؟ کہا دو بھی کپڑے دھونے جا رہے ہیں، کہا تلاشی دو، دیکھا تو لاش نکل آئی، یہ کیا ہے؟ رنجیت سنگھ تک خبر پہنچی۔ رنجیت سنگھ میں 100 عیوب کے ساتھ ایک کمال تھا کہ وہ صدق کو بہت مانتا تھا کہ لیکن لوگ سچ بولا کریں۔ اس نے کہا سچ یہ ہے کہ مذہبی جذبہ آیا تھا، میں نے گائے کاٹی، یہ آپ کو شکایت کر رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ چلو معاف ہو، خبردار کہیں تم نے گائے کاٹی۔ جب اگلی عید آئی، اسی آدمی نے 2-4 گائے ذبح کی۔ اب تو بہت شور مچ گیا۔ اب کہ رنجیت سنگھ نے حکم دے دیا کہ یہ شخص میرے سامنے نہ آئے، بس صبح 4 بجے کے قریب پانسی لگتی ہے، اس کو پانسی کر لو۔ تذکرۃ الغوثیہ میں یہ قصہ لکھا ہے، مولانا غلام غوث گوالیار والے۔ اب اس کو پانسی گھاٹ میں بند کیا گیا اور تمام جو علامات ہوتے ہیں صبح پانسی کرنے کے وہ کرا دیے گئے۔ اتنے میں رنجیت سنگھ کو خدا تعالیٰ نے بیٹا دی۔ رنجیت سنگھ کو بیوی نے بستر سے خط لکھا کہ خدا نے ہمیں پیارا سا بیٹا دیا، بہت نامناسب ہے کہ حیوان کے بدلے میں آج انسان قتل ہو رہا ہے۔ آپ نے تو خزانے کا منہ کھول کے سونا چاندی بانٹنا ہے، آدمی کو کیوں مار رہے ہو گائے کے بدلے میں؟ رنجیت سنگھ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا بھائی پانسی روکو، اور اس شخص کو بلایا، کہا یہ بات سن، رنجیت سنگھ اور تیرے خدا کے درمیان ایک عرصے سے جنگ چل رہی، تیرا خدا جیتا اور رنجیت سنگھ ہارا۔ آفرین تیرے خدا پر جو بادشاہوں کو تیرے سامنے چھوٹا کر دیتا ہے۔ آج کے بعد تم جب چاہو گائے کاٹو اور اس کے پیسے خشائی خزانے سے وصول کرو، اجازت ہے آپ۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ